اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ موبائل پر پیسے کمانا کیسا ہے، یہ حلال ہے یا حرام؟ لوگ آج کل ویب سائٹ پر انویسٹ کرتے ہیں جس پر روزانہ پیسے ملتے ہیں۔ جب انویسٹمنٹ پوری ہو جاتی ہے 10-20 روز میں، تو جو کمائی ہوئی وہ پروفٹ کے طور پر ہوتی ہے، تو یہ کمائی جائز ہے کہ نہیں؟ سوال اسی نوعیت کا تھا۔ تو یہ اصل میں بعض اوقات ایسے ایپس ہوتے ہیں جو آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ پیسہ انویسٹ کریں تو پھر ہم اس پر آپ کو پروفٹ دیں گے، پھر وہ کبھی اصل رقم بھی واپس کر دیتے ہیں وتھ پروفٹ، اور کبھی ایسا ہوتا ہے اصل رقم چلی جاتی ہے اور وہ پروفٹ اس پہ طویل عرصے تک دیتے رہتے ہیں۔ دیکھیں، اس قسم کی کسی بھی جگہ پر انویسٹمنٹ نہ کریں، یہ بیسٹ ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ چیٹنگ بہت زیادہ ہے۔ کتنے ہی لوگ اس میں لٹ چکے ہیں۔ وہ ایک آدمی کو تھوڑا پیسہ ملنا شروع ہوتا ہے، وہ دوسرے کو بتاتا ہے، پھر اس پہ بھی کمیشن کہہ دیتے ہیں وہ لوگ کہ آپ کو کمیشن دیں گے اگر ایک آدمی لے کر آتے ہیں، 2 لاتے ہیں، وہ بیچارہ وہ بھی پیسے انویسٹ کروا دیتا ہے غریبوں کے، اور جب اچھا کروڑوں روپے جمع ہو جاتا ہے تو وہ بھاگ جاتے ہیں۔ ایسا کتنا ہوا ہے اور یہ میڈیا پر بھی آیا ہے۔ اس قسم کے معاملات کے آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کون پیچھے ہے، ان نون پرسن ہے، کہاں پیسہ لگائے گا کہاں نہیں، تو ایسی جگہ انویسٹمنٹ بالکل بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں دھوکہ ہے، فراڈ ہے، اور اس کے علاوہ شرعی تقاضے بھی اس میں پورے نہیں ہوتے ہیں، اجتناب کرنا ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ زید کسی دوسرے شہر میں کام کرتا ہے، آفس میں پہنچتا ہے تو وہاں قریب ایک مسجد ہے، وہ وہاں سے قرآن پاک لا کر کیا اپنی دکان پر رکھ کر اس کی تلاوت کر سکتا ہے؟ اسی طرح ایک شخص ہے، وہ ایک مسجد سے قرآن لا کے اپنے گھر کی عورتوں کو پڑھنے کے لیے دے سکتا ہے، عارضی طور پر یا دائمی طور پر؟ مسجد میں قرآن بہت سارے رکھے ہوں یا کم، ہر صورت میں کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، مسجد میں قرآن کثیر ہوں یا کم، جو بھی مسجد میں رکھتا ہے وہ اصل میں مسجد کے لیے وقف کرتا ہے، اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ رات دن میں جب کبھی کوئی نمازی پڑھنا چاہے تو میرے قرآن کو پڑھ کر میرے لیے بھی ثواب جاریہ کا سبب بنے اور اپنے لیے درجات کی بلندی کا سامان کرے۔ آپ اگر مسجد سے قرآن لا کے اپنے دکان یا مکان پہ رکھ لیتے ہیں تو آپ کتنا پڑھیں گے؟ 24 گھنٹے کے اندر تھوڑی سی دیر، 15 منٹ، 20 منٹ، چلے 1 گھنٹہ صحیح، باقی پھر 23 گھنٹے وہ ایسی قرآن پڑھا رہے گا، اور اس وقت ہو سکتا ہے کہ مسجد کے اندر بہت سارے لوگ آئیں اور وہ اگر یہ قرآن وہاں ہوتا تو وہاں پڑھتے۔ تو اس لیے ذہن میں رکھیں کہ اگر یہ کتابیں وغیرہ یا قرآن وغیرہ کسی جگہ مخصوص مقام پہ وقف کیا گیا ہو تو اس کو وہیں پر استعمال کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ دوسری مسجد میں بھی نہیں لے جا سکتے۔ ہاں، اگر یہاں قرآن کثیر ہیں اور دوسری مسجد میں کم ہے، مسجد کی بات کر رہا ہوں، تو پھر یہاں سے وہاں تھوڑے سے شفٹ کر سکتے ہیں، اور وجہ وہی ہے کہ 24 گھنٹے میں مسلسل لوگ آتے رہتے ہیں اور وہ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، تو اس قرآن کو جو ہم نے رکھا ہے بار بار پڑھنے کا موقع ہوگا اور انشاءاللہ ہمارے لیے ثواب جاریہ ہوگا، لہذا یہ شرعاً صحیح نہیں ہے کہ وہاں سے اٹھا کر آپ لے آئیں۔ اچھا، کچھ دن پہلے کویسچن ہوا تھا کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور اذان ہوئی، اس نے اذان کے جواب کی نیت سے الفاظ دہرا دیے تو کیا اس کی نماز فاسد ہوگی کہ نہیں؟ تو میرے ذہن میں یہی تھا کہ یہ نماز فاسد نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے کسی فرد واحد کو جواب نہیں دیا، بلکہ اس نے تو ایک اذان کا جواب دیا ہے۔ لیکن اس میں تھوڑی سی یہ تفصیل بیان کرنا رہ گئی تھی جو میں نے ضروری سمجھا کہ میں ذکر کر دوں، کہ اگر تو وہ قصد و ارادہ یہی کرتا ہے کہ میں مؤذن کو جواب دے رہا ہوں تو نماز فاسد ہو جائے گی، اور اگر وہ جواب دینے کی نیت نہیں کرتا بلکہ صرف ذکر الہی کا قصد و ارادہ کرتا ہے تو اس کی نماز نہیں جائے گی۔ جیسے آیت درود ہے کہ کسی نے پڑھی تو ہم عمومی طور پہ آیت درود کے جواب میں درود پاک پڑھتے ہیں، تو اگر کسی نے پڑھنے والے کو جواب دینے کی نیت سے پڑھا تو فساد نماز کا سبب بنے گا، اور اگر اس نے اس آیت میں حکم الہی سنا کہ اے ایمان والو تم ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجو، اور اس حکم کو پورا کرنے کی نیت سے وہ پڑھتا ہے تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ تو پاسبل ہو اگر کسی نے پہلے یہ سنا ہے تو اس تک اگر پہنچا سکیں آپ تو بہت بیسٹ ہے، اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے۔ یہ کہتی ہیں کہ ایک اسلامی گروپ ہمارے یہاں واٹس ایپ پر بنا ہوا ہے، یہ باہر سے کسی بہن نے مجھے بھیجا تھا، اس میں ایک پاکستانی عورت نے بار بار اپنے خواب بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے، اور اس عورت نے اپنے بارے میں کہا کہ
جس نے گروپ بنایا تھا، اس پاکستانی عورت نے اس باہر کی عورت کو کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا نام لے کر کہا ہے کہ گروپ کی سب عورتوں سے کہو کہ مجھے، یعنی اس عورت کو، پاکستانی عورت کو عمرے پہ بھجوائیں اور تم میرے پاس جلدی آؤ، مجھے سرکار نے کہا ہے جلدی آؤ اور میں پاسپورٹ کا انتظام خود کروں گا، اس کو سرکار نے فرمایا۔ تو اس عورت نے گھبرا کر پورے اپنے گروپ کی عورتوں سے کہا، انہوں نے پیسے جمع کیے، اس کو عمرہ کروا دیا۔ کہتے ہیں اب تھوڑے عرصے بعد پھر وہی بات کہہ رہی ہے کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آ گئے اور انہوں نے حکم دیا اس عورت سے کہو کہ سب سے پیسہ جمع کر کے مجھے عمرہ کرواؤ، کیا حکم شرع ہوگا۔ دیکھیں اگر آپ پہلے معلوم کر لیتی، میں تو پہلی مرتبہ بھی نہ کہتا کہ آپ ایسی فراڈ کرنے والی عورتوں کو کے ہاتھوں بیوقوف بنے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی جرت کے ساتھ جھوٹ باندھ رہی ہو۔ یہ سب فراڈ ہوتا ہے، جھوٹ ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عام لوگوں کے لیے بلکہ خواص کے لیے بعض اوقات حکم نہیں فرماتے، وہ ساری زندگی گزر جاتی ہے، یہ لوگ جھوٹ بول کر اسی طریقے سے آپ کے جذبات سے کھیلتے ہیں، آپ کو ایموشنل کر دیتے ہیں یا آپ کو خوف میں مبتلا کرتے ہیں۔ جیسے وہ عورت نے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ وہ بلیک میل کر رہی ہے دوبارہ کہ دیکھیں سرکار نے مجھے کہا ہے مجھے بھیج دیں، یعنی اگر تم نہیں مانو گے تو سرکار ناراض ہو جائیں گے۔ آپ اتنی ماشاءاللہ سرکار کی بارگاہ میں مقبول ہو گئیں کہ جس کی چاہے سرکار کا نام لے کے جیبیں کاٹیں اور پھر یہ دھمکیاں دیں کہ اگر تم نہیں کرو گے تو سرکار تم سے ناراض ہو جائیں گے۔ کوئی ناراض نہیں ہوتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، نہ میرے آقا عام لوگوں کے لیے اس طریقے سے چندے جمع کرنے کا حکم ارشاد فرماتے ہیں۔ اور اس کا جھوٹ دیکھیں کہ تم پیسہ لے لو، پاسپورٹ کا انتظام میں خود کر دوں گا۔ کہاں سے کریں گے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاسپورٹ والوں کو ارشاد فرمائیں گے، ان کے خواب میں تشریف لائیں گے؟ نہ، جھوٹ در جھوٹ در جھوٹ۔ تو خبردار ایسے کسی بھی مرد ہو یا عورت، ان کے ہاتھوں بیوقوف مت بنے۔ اگر یہ اس طرح کوئی کہتا ہے تو کوئی اچھے مسند مفتی صاحب کے پاس کہیں کہ ان سے پہلے آپ رجوع کریں، مفتی صاحب اس کو خود سنبھال لیں گے انشاءاللہ اور صحیح ان کی خاطر تواضع کر دیں گے۔ اس طرح کے لوگوں کے ہاتھوں بالکل بیوقوف نہ ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا ایک صدی میں ایک سے زائد مجدد ہو سکتے ہیں؟ یہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر 100 سال کے بعد اگلی صدی کے شروع میں، اگلے 100 سال کے شروع میں اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کو پیدا کرتا ہے، ایک شخص کو کہہ لیں آپ کہ جو دین کی تجدید کرتا ہے، یعنی جب خرابیاں پیدا ہو چکی ہوں، سنن ختم ہو رہی ہوں، گناہوں پہ لوگ دلیر ہو گئے ہوں، تو وہ آتا ہے اور لوگوں کے اندر دوبارہ شعور بیدار کرتا ہے۔ اور یہ ضروری ہوتا ہے، اس کے لیے نشانیاں کچھ لکھی ہیں کہ وہ پہلی صدی کے آخر میں اور دوسری صدی کے ابتدا کے اندر ہوتا ہے۔ تو اب انہوں نے یہ پوچھا کہ وہ مجدد صرف ایک شخص ہوگا یا ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، ایک ہی وقت میں ایک سے زائد بھی ہو سکتے ہیں، اور بلکہ پوری ایک جماعت بھی ہو سکتی ہے کہ وہ سب مل کر دین کی تجدید کریں تو انہیں بھی اس صدی کے مجددین قرار دیا جا سکتا ہے، اور یا فرد واحد بھی ہوتا ہے، تو لہٰذا بالکل یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کی بڑی کڑی شرائط ہیں۔ آج کل ہر شخص جو ہے وہ چونکہ لوگوں کے پاس کم علمی ہے اور یہی کہ عقیدت اور محبت اور ان کی نفسیات سے ناجائز فائدہ اٹھاؤ، تو ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے جو مختلف حوالوں سے اپنے بارے میں اس طرح کے دعوے کرتے نظر آئیں گے۔ کوئی دعوے نبوت کر رہا ہے، کوئی امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی اور نجات دہندہ بننے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ کوئی ایک نے صاحب کی کلپ مجھے کسی نے بھیجی، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے اصل امام مہدی تک پہنچنا ہے تو آپ کو مجھ سے رجوع کرنا پڑے گا۔ اب آپ بتائیے، یعنی یہ دروازہ بن گیا ہے اور یہ امام مہدی تک پہنچائے گا۔ بھائی کون سے شرعی تصور کے ذریعے تم یہ بات کہہ رہے ہو؟ کوئی قرآن ہے، کوئی حدیث ہے؟ ایسے تو ہر کوئی کھڑا ہو کے دعویٰ کر لے گا۔ اس قسم کے لوگوں سے بالکل اجتناب کریں، اور واقعی اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو پہلی صدی کے آخر میں، دوسری صدی کے ابتدا میں ہو، صحیح العقیدہ ہو، زبردست عالم مفتی ہو، اس میں مجتہدانہ صلاحیتیں ہوں، اپنے عرف پہ بہت زیادہ اس کی نگاہ ہو، عوام و خواص اس سے مسائل کے سلسلے میں رجوع کرتے ہوں، وہ اپنے ذاتی مفادات اور خواہشات نفسانی کو ایک طرف رکھ کر فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر چاہے لاکھ نقصان متوجہ ہوں، مسلسل دین کی خدمت میں مشغول ہو، تو پھر اس کے بارے میں یہ دعویٰ تو بجا نظر آتا ہے۔ ورنہ اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کی حدیثوں کو بنیاد بنا کر فائدے حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو غلط ہے۔ ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہن انتظار کر رہی ہیں کال پہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے 2 کویسچن ہیں۔ جی ایک کویسچن یہ ہے کہ چکوال سے میں راولپنڈی گئی ہوں، یہ شرعی مسافر مطلب سفر بنتا ہے،
92 किलोमीटर से ज्यादा है। जी तो उधर से वापसी पे जब मैं चकवाल पहुंची हूँ तो मुझे किसी और गांव जाना था, तो दूसरे गांव जाके मेरी नमाज कसर ही रही होगी या मतलब। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक बच्चा है, उसके पास उसके अपने बीवी बच्ची हैं, लेकिन बाप के पास जो है जमीन है, तो क्या वो शरई फकीर कहलाएगा? क्योंकि वो उसके पास कुछ भी नहीं है, खाने पीने में कभी फाके आ जाती हैं। ठीक है, मैं बताता तो उसको काट लग जाती है। हूँ। जी मैं अर्ज़ करता हूँ। ठीक है, एक और कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी अच्छा, मेरा सवाल ये है कि तलाक देना कि आप 3 अल्फाजों को एक में गिना जाएगा या अलग अलग दें तो वो एक होगी? चलें, और बस। मैं अर्ज़ करता हूँ इंशाअल्लाह। ये ले लेते हैं, ये बहन ने फरमाया था कि किसी हमारे पास 12-13 लाख का एक प्लॉट है और हल्की फुल्की मेरे शौहर की जॉब है, जो मतलब सैलरी घर में इस्तेमाल हो जाती है, तो हम पर हज लाजिम होगा कि नहीं होगा? देखें, ऐसी सूरत में जबकि आपके पास प्लॉट है, अब आपने वो किस नीयत के साथ लिया हुआ है? अगर तो ज़कात की, ये इन्वेस्टमेंट की नीयत के पर्पज़ से लिया हुआ है और उसकी मालियत इतनी बन जाती है कि, और आपकी शौहर की जैसे मिल्कियत में हो और इतनी बन जाती हो कि उससे आप हज कर सकते हैं, तो फिर तो उसको सेल करके करना होगा, क्योंकि वह हाजत असलिया से ज़ायद है और ये आपके पास एक माल है जो हज की फ़र्ज़ियत का सबब बनेगा। और अगर ऐसा है कि वो अपने घर बनाने के लिए रखा हुआ था, बच्चों के फ्यूचर के लिए रखा हुआ था कि बच्चों को घर बना कर देंगे मिसाल के तौर पर, तो फिर वो माल तिजारत नहीं है, फिर वो आपकी हाजत असलिया में शुमार होगा और दूसरे पैसे आपके पास हैं नहीं, तो इस सूरत में फिर ज़कात लाजिम नहीं है। ये बहन ने शायद फरमाया कि चकवाल से ये पिंडी गई, शरई मुसाफत बनती है, वापस चकवाल आ गई, तो अब इसके बाद फिर वहाँ से एक गांव गई हैं, तो क्या कसर पढ़ेंगी या पूरी नमाज पढ़ेंगी? देखें, जब आप चकवाल वापस आ गई तो आपकी मुद्दत मुसाफरत ख़त्म हो गई, यानी आप मुसाफरा से मुकीमा हो गई। अब यहाँ से अगर आप कहीं और जाती हैं तो अब इस चकवाल से उस गांव की अलग आप पैमाइश करेंगी। अगर वो 92 किलोमीटर्स दूर है तो आप शरई मुसाफिरा होंगी, और अगर वो करीबी है तो फिर पहले वाली की नहीं देखेंगे, अब तो आप घर वापस आ गई हैं। अब यहाँ से अगला सफ़र कितना है, अगर कम है तो फिर आप मुकीमा होंगी, यानी पूरी नमाज़ पढ़ेंगी, और अगर 92 किलोमीटर्स यहाँ से दोबारा दूर जाना है, वो गाँव बहुत दूर है, तो फिर आप क़सर नमाज़ पढ़ेंगी। ये बताया कि एक शख्स है, उसके बीवी बच्चे हैं, लेकिन बहुत ही गरीब है, ग़ालिबन जॉब वगैरह नहीं है और नौबत फ़ाक़ों तक है, जबकि वालिद के पास ज़मीनें वगैरह हैं, तो क्या ये नौजवान ज़कात ले सकता है? ये बिल्कुल ले सकता है। देखें, अगर ये तो आपने शादीशुदा कहा, अगर सिर्फ ये बालिग होता और गैर शादीशुदा तो बुलूगत के बाद फिर औलाद का अलग हुक्म बन जाता है, वो वालिद के ताबे नहीं कहलाते। हाँ, अगर वो नाबालिग होते, यानी 15 ईयर्स से कम के थे, तो फिर बाप की जो शरई हैसियत होती है वही बेटे की। अगर बाप गनी है तो बच्चे गनी कहलाएंगे, बाप शरई फ़कीर है तो बच्चे भी शरई फ़कीर कहलाएंगे। अब चूँकि ये बालिग है, अब इसका बाप से कोई ताल्लुक़ नहीं, वो अरबपति क्यों ना हो, अगर इसके पास नहीं है तो बिल्कुल ये मुस्तहिक़ ज़कात हैं, आप मुनासिब समझे तो इनको ज़कात दे सकते हैं। भाई ने क्वेश्चन किया कि क्या 3 तलाक़ें एक वक्त की दी गई 3 ही होती हैं या एक होती हैं? देखें, 3 ही होती हैं, एक का कोई शरई तसव्वुर नहीं है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बाज़ सूरतों में सरकार ने फ़ैसला फ़रमाया, क्योंकि उस ज़माने में लोगों का उसलूब कलाम ऐसा था कि वो बात को दोहराया करते थे। जैसे हम कहते हैं यार पानी ले आओ, पानी पानी, तो इस तरह जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह मुलाहज़ा फरमाया कि किसी शख्स ने एक तलाक दी है और उसको 2 बार दोहराने की कोशिश की है, तो आपने एक का फ़ैसला किया, और जब ये साबित हुआ कि 3 ही वाक़ई करना मकसूद है तो फिर आपने 3 का फ़ैसला किया। जैसे किसी ने 1000 तलाक़ें दी तो 3 नाफिज़ फरमाई और बाकी सबको कहा ये लफ़ चली गई। इसी तरह यही सिद्दीक़ अकबर के दौर में रहा। फिर जब दौर फ़ारूक़ी हुआ तो ख़ास तौर पे लोगों का उसलूब कलाम चेंज हो गया, और फिर वो दूसरी तीसरी तलाक पहली की ही ताकीद के तौर पे या उसको दोहराने के तौर पे नहीं कहते थे, बल्कि 3 ही वाक़ई करना अक्सर वक़ूअ पज़ीर हुआ। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने फिर ये लॉ बनाया कि 3 तलाक़ें अब 3 ही शुमार होंगी, और इस पर तमाम सहाबा मुत्तफ़िक़ हुए।
اور پھر یہی سلسلہ آگے چلا، پھر چاروں ائمہ، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اس پر راضی رہے، اور آج تک امت کا جمہور اس پر ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ فقہی مسائل میں جب اختلاف ہو، جس طرف میجورٹی ہوگی حق ادھر ہی ہوگا، اور یہ تو علماء اسلام کی میجورٹی ہے بہت بڑی، لہٰذا یہ غلط خیال ہے کہ 3 طلاقیں ایک مانی جائیں گی، بلکہ 3 ایک وقت کی 3 ہی ہوں گی۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی بھائی جان۔ مفتی صاحب جی اسٹیٹ لائف کے بارے میں پوچھنا تھا، یہ بیمہ پالیسی جائز ہے یا نہیں؟ چلیں اور جی کوٹلی بیٹھا تھا نماز پڑھتے ہیں، جو سجدے کے لیے ہاتھ آگے کرنا ہوں گے یا آگے گھٹنوں پہ رکھنے ہوں گے؟ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں۔ اور ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بہن۔ ہلو۔ جی آ رہی ہے آپ کی بات۔ جی ابھی یہ کوشچن ابھی اس کا جواب آ جائے گا؟ جی آئے گا، ابھی آئے گا، آپ کوشچن کر لیں، لائیو ہے۔ جی اپنے ٹی وی کی آواز تو بند کریں بہن، 21واں نہیں سال ہے۔ نہیں، میں ٹی وی کے پاس بالکل بھی نہیں، پھر میں بھی ٹی وی آواز کے آ رہی ہے پاس آپ کی، بالکل بھی آپ کی نہیں، ٹی وی کی آواز آ رہی ہے، جلدی بولیے جلدی بولیے۔ جی مجھے یہ کوشچن آپ سے کرنا ہے کہ میرے پاس جو گندم ہے وہ صرف ہمارے سال کے استعمال کے لیے ہے، تو کیا اس پہ اشر دینا ہوگا یا نہیں؟ ٹھیک ہے، اور بیچنے کے لیے گندم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور بس میں عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ بھی عرض کر دیتے ہیں۔ بیمہ پالیسی کا دیکھیں 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ بعض اوقات کوئی ملک ایسا ہوتا ہے جس میں ہر شخص کو بیمہ پالیسی لینا لازم ہوتا ہے، تو جب یہ ملکی قانون کے تابع کوئی سٹیزن ہوتا ہے تو پھر تو اس کے لیے بالکل جائز ہے، کیونکہ وہ مجبور محض ہے۔ ایسے ہی ملکی طور پہ تو نہیں ہے، لیکن ادارتی اعتبار سے کہ بعض ایسے ادارے ہوتے ہیں کہ ہر امپلائی انشورڈ ہوگا اور اس کی باقاعدہ بیمہ پالیسی وغیرہ ہوگی، تو اس صورت میں بھی ہم مجبور محض ہوتے ہیں، اور پالیسی وہ اصل میں وہ نہیں لے رہا ہوتا، وہ گورنمنٹ کا لاء ہوتا ہے، ادارے کا قانون ہوتا ہے، لہذا اس صورت میں بھی اس شخص کے لیے بیمہ پالیسی کے بینیفٹ سے فائدہ حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور تیسری صورت ہوتی ہے کہ کوئی پریشر نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، ہم از خود کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر ہم اس کو اکثر منع ہی کرتے ہیں۔ اس وجہ سے منع کرتے ہیں کہ اس میں بعض صورتوں کے اندر جوئے کا مفہوم بن جاتا ہے، اور بعض صورتوں میں سود کا مفہوم بن جاتا ہے، جس کی تفصیل زیادہ ہے، اجمالی طور پر یہی ہے۔ ہاں باہر کے ملکوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو کسی کافر کمپنی کے ساتھ یہ معاہدہ کرتے ہیں، اور وہاں کے مفتی صاحب اجازت دیتے ہیں کہ اس طرح کے مالی معاملات کے جس میں مسلمان، ویسے ڈاؤٹ نظر آئے بظاہر، لیکن اس میں مسلمان کا بڑا فائدہ ہو تو وہ مسلمان کر سکتا ہے، تو باہر والوں سے میری گزارش ہے کہ وہاں پر اگر کوئی ایسے مفتی صاحب آپ کو پرمیشن دے رہے ہوں، ان کی پرمیشن سے آپ کر سکتے ہیں باہر، کیونکہ وہاں حربی کافر ہوتا ہے، یہاں پر ایسا نہیں ہے، پاکستان وغیرہ کے اندر، ہندوستان میں ایسا نہیں ہے، وہاں پر ہوگا، ادھر اجازت ہو سکتی ہے بشرطیکہ کہ کوئی مفتی صاحب پرمیشن دے دیں۔ اور یہ پرمیشن کی قید اس لیے لگائی کہ یہ شرعی ریکوائرمنٹ ہے، سمجھ لیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے کویسچن کرو۔ اس کا مطلب ہے کویسچن کرو، ہدایت لو، تو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ نے کویسچن کر لیا، ہدایت لے لی، شرعی تقاضا پورا ہو گیا، اب اس کے تقاضے کے مطابق عمل کر سکتے ہیں، تو ایسے کوئی مفتی صاحب تلاش کر لیں، ہم بہرحال اس کو وہاں پر بھی منع کرتے ہیں۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مفتی صاحب خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم۔ مفتی صاحب میں اسلام آباد سے بول رہا ہوں، میں ریٹائرڈ ہوں، اور ریٹائرڈ کے لیے گورنمنٹ نے قومی بچت میں ایک اسکیم، پینشن اسکیم نکالی ہے، جی، اور اس میں پینشن دیتے ہیں بزرگ لوگوں کے لیے اور ریٹائرڈ لوگوں، کیونکہ کوئی کاروبار وغیرہ نہیں کر سکتے، جی، تو وہ ان کو جو گریچوٹی وغیرہ ملتی ہے وہ وہاں رکھ دیتے ہیں، اور وہاں سے منتھلی وہ پینشن کے نام سے ہمیں وہ منافع دیتے ہیں، تو اس ٹھیک ہے، کا کیا حیثیت ہے؟ چلے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ دوسرے نمبر پہ دوسری گزارش مفتی صاحب میں یہ بڑی تھی- معذرت چاہتا ہوں، ذرا وہ بریک کا کہہ رہے ہیں، تو انشاءاللہ اگر آپ لائن پر رہیں گے تو بریک کے بعد کنٹینیو کر لیجئے گا، حاضر ہوتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ اگر کوئی کرسی پر نماز پڑھ رہا ہے تو ہاتھ کہاں رکھے گا، کیا گھٹنے پر رکھے یا آگے کو پھیلا کر رکھے گا؟ دیکھیں ایزیلی آگے رکھیں، مطلب گھٹنوں پہ رکھیں، یہ جو ایک ہم بعض اوقات تختہ لگا لیتے ہیں اس کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں یا اس پہ پیشانی رکھ رہے ہوتے ہیں، اس کی کوئی حاجت نہیں ہوتی ہے۔ جب انسان اشاروں پہ نماز پڑھتا ہے تو اپنے گھٹنوں پر، زانوؤں کے اوپر ہاتھ رکھے ہوتے ہیں، بس اتنا ہی آپ کے لیے کافی ہوگا۔ یہ بہن نے کویسچن کیا کہ ہم سال بھر کی گندم اپنے گھر میں استعمال کے لیے رکھ لیتے ہیں تو کیا اس پر بھی عشر ہوگا؟ اس پر نہیں ہوگا، یہ جو حاجت اصلیہ کے لیے آپ نے رکھی ہے یہ حاجت اصلیہ میں مستغرق کہلائے گی۔ تو یہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال غنیمت آتا تو آپ سال بھر کا، یعنی جو ایسے باغات وغیرہ تھے یا ایسے اموال تھے جن میں آپ کو سال بہ سال آمدنی ہوتی، تو اپنے گھر والوں کے لیے 1 سال کا غلہ جمع کر دیا کرتے تھے،
اور اس پہ کوئی زکوٰۃ یا عشر نہیں ہوتا تھا۔ یہ حضرت نے فرمایا کہ یہ ریٹائرڈ ہیں اور جتنا بھی ان کو پیسہ وغیرہ ملا وہ سب انہوں نے گورنمنٹ پالیسی کے تحت کسی جگہ رکھ دیا ہے، اور اس پر ماہانہ منتھلی یا 3 منتھس میں کچھ ملتا ہے جس کو پینشن کا نام دیا جاتا ہے۔ تو کیونکہ ہم کاروبار تو کر نہیں سکتے ریٹائرڈ لوگ، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں میرے محترم، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی آسانی اور سہولت کے لیے کام کرنا بہت اچھی بات ہے، ہمیں اسے سراہنا بھی چاہیے، لیکن سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے بنائے ہوئے قوانین پر اپنی پالیسی کو پیش کرنا ضروری ہے، کیونکہ اگر زندگی آرام سے گزار بھی لی تو ہمیں زندگی آرام سے گزارنے کے لیے نہیں بلکہ آخرت کی تیاری کے لیے دی گئی ہے۔ چنانچہ اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایسی کوئی بھی پالیسی ہو جس میں آپ کو پیسہ کسی کاروبار میں انویسٹمنٹ کا نہ کہا جائے، بس آپ جمع کریں اور پر منتھ آپ کو اس پر نفع ملے گا، تو آپ نے جو پیسہ جمع کروایا اس کی شرعی حیثیت قرضے کی ہوگی اور قرضے کے اوپر نفع لینا سود بنے گا۔ ہاں اگر گورنمنٹ یہ کہتی ہے، کوئی بھی ادارہ یہ کہتا ہے، چاہے پرائیویٹ ادارہ ہو، کہ آپ اتنا پیسہ رکھیں، ہم آپ کا پیسہ کاروبار میں انویسٹ کریں گے، اس کے بعد جو پروفٹ آئے گا اس میں اتنا % ہمارا اور اتنا % آپ کا، تو پھر یہ شرعاً بالکل جائز ہے اور اس کو مضاربہ کہا جاتا ہے۔ جیسے بعض بینک مضاربہ اکاؤنٹ مطلب انٹروڈیوس کراتے ہیں کہ آپ اس میں پیسہ رکھیں، سیونگ اکاؤنٹ ہوتا ہے اس کو مضاربہ اکاؤنٹ کہہ دیتے ہیں، پھر وہ ان کے کہنے کے مطابق ہم اس کو کاروبار وغیرہ میں لگاتے ہیں اور جو پروفٹ ہوتا ہے اس کا اتنا % آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال دیں گے۔ جب تک اس طرح کا کوئی تجارتی معاہدہ نہ ہو تو پھر پیسے کی شرعی حیثیت صرف قرض کی ہوگی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرض نفع کھینچے وہ نفع سود ہے، یہ سودی معاملہ ہوگا، لہذا ہمارا مشورہ ہوگا کہ اس پہ نظر ثانی فرمائیے۔ یہ کہتے ہیں یہ اور پھر کچھ بھائی نے کویسچن کیے تھے، اذان ہو رہی تھی تو پھر ہم نے کویسچن لے لیے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کیا اگر کوئی شخص مجرم ہو تو اس کو اعتراف جرم کروانے کے لیے کچھ زد و کوب کر سکتے ہیں، مار پیٹ کر سکتے ہیں، اور کس حد تک سزا جاری کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جب تک وہ اپنا جرم قبول نہیں کرتا اس کو مجرم نہیں کہتے، اس کو ملزم کہتے ہیں کہ اس پہ الزام، بلکہ ملزم اگر عربک میں کہیں تو ملزم ہے کہ اس پہ الزام لگایا گیا ہے، لیکن اردو کے اندر چلو ملزم کہتے ہیں۔ تو مجرم تو تب بنے گا جب وہ اقرار جرم کر لے گا۔ تو ہماری فقہ کتابوں میں ضرور لکھا ہے کہ اگر ایسی ظاہری قرائن اور علامات موجود ہیں کہ ایک شخص کا واقعی کسی جرم کے ارتکاب کرنا غالب گمان میں ہو جائے تو پھر یہ جیسے پولیس وغیرہ ہوتی ہے تھوڑا بہت اس کو زد و کوب کر کے اس سے قرار کروایا جا سکتا ہے، کیونکہ بعض اوقات کوئی مجرم اقرار نہیں کرتا تو گنجائش نکلے گی۔ لیکن اگر کوئی قرائن وغیرہ نہیں ہے، کسی کو بھی معمولی شک کی بنیاد پہ پکڑ لیا تو نفسیاتی طور پر اس کو مروب کر سکتے ہیں، اس سے کویسچنز کر سکتے ہیں، ایسا کوئی ماحول بنا دیں کہ وہ ڈر کے خود وہ ساری چیزیں بتا دے تو ٹھیک ہے، لیکن اس پہ 3rd ڈگری جاری نہیں کر سکتے، مار پیٹ نہیں سکتے ہیں۔ اور بعض اوقات تو جس نے نہیں کیا ہوتا وہ بیچارہ پٹ کے وہ ڈر کے مارے کہہ دیتا ہے، تو پھر اس کو سزا دینا بالکل شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ تو گویا کہ ہمارا مذہب، بعض لوگ کہتے ہیں مسلم بس اتنا بتا دیں جائز ہے کہ ناجائز، ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارا مذہب اسلام کنڈیشنز بناتا ہے، اس حد تک ہوگا تو یہ کرنا ہوگا، اس حد تک ہوگا اس کی اجازت ہے، اس حد تک ہوگا اس کی اجازت نہیں ہے، یہ حد تک ہوگا تو یوں رویہ اختیار کرنا ہے۔ اس لیے ایک مسئلے کو ہم تھوڑا سا پھیلا کے بیان کرنے پر اس لیے مجبور ہوتے ہیں کہ ہر ایک کا حل یس یا نو کے ذریعے نہیں ہو رہا ہوتا، بلکہ اگر ہم صرف یس یا نو کہیں تو اس میں خرابیاں پیدا ہوں گی اور انسان تباہ ہوگا۔ جیسے کوئی پوچھے مجھ سے غیبت کرنا حرام ہے یا نہیں، تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ یس، بلکہ میں یوں جواب دوں گا کہ ہاں بعض صورتوں میں حرام ہے اور بعض صورتوں میں تو غیبت کرنا واجب ہے۔ کہ جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک شخص دھوکے باز ہے اور اس میں ایک عیب ہے جس کی وجہ سے لوگ سادہ لوہی میں نقصان کا شکار ہوں، تو پھر اس کو پہلے تنبیہ کرنا، نہ مانے تو اس کے عیب کو ظاہر کرنا، اس کی غیبت کرنا واجب ہو جاتا ہے تاکہ مسلمان نقصان سے بچیں۔ تو اس لیے ایسا نہیں ہوتا کہ دین ایک دم سیدھا سا ہے، بلکہ اس میں مختلف کنڈیشنز ہوتی ہیں، مختلف صورتحال ہوتی ہیں، وہ بنانی بھی پڑتی ہیں فرضی طور پہ تاکہ ہم صحیح شرعی حکم تک پہنچ سکیں۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ انہی بھائی نے پوچھا تھا کہ اگر ہم نے کپڑے پہنے ہوئے وہ بالکل پاک ہیں لیکن ایک رومال ہے جو ناپاک ہے اور وہ جیب میں رکھا ہوا ہے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اگر خارجی چیز جیسے رومال کہ بظاہر وہ لباس کا حصہ تو نہیں، لیکن آپ نے جیب میں رکھا ہوا ہے تو بس سمجھ لیجیے اب وہ آپ کا لباس کا ہی حصہ ہے، وہ آپ کے گویا کے جسم کا حصہ ہے۔ اگر وہ ناپاک ہے اور آپ نے ایسی کھڑے ہو کے نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی، یعنی جب زیادہ نجاست ہو، اور اگر 1 درہم کے برابر ہے جیسے ہتھیلی یا گاڑھی نجاست ہے تو مطلب 4.5 ماشا کے برابر ہو، جو اتنی سی ہوتی ہے، گوبر جیسے لگ گیا مثال کے طور پر،
تو پھر نماز ہو جائے گی لیکن واجب العیادہ، یعنی یہ جو لکوڈ میں ہتھیلی کی گہرائی ہوتی ہے یہ 1 درہم کہلاتا ہے، اور ٹھوس میں تقریباً 4.5 ماشا۔ تو اب اگر آپ نے اس سے زائد لگی تھی رومال پر اور نماز پڑھ لی تو نماز ہوئی نہیں، اس کے برابر لگی تھی نماز ہو جائے گی، لوٹانا واجب، اور اس سے کم لگی ہوئی تھی تو نماز ہو جائے گی، لوٹانا بھی واجب نہیں لیکن ثواب میں کمی ہوگی۔ یہ کہتے ہیں کہ ہماری بھینس جب یہاں کوئی بچہ دیتی ہے تو ہماری نیت یہ ہوتی ہے، ہم کر لیتے ہیں بعض اوقات کہ جب 2 سال کو ہوگا تو اس کو بیچ دیں گے، تو کیا یہ مال تجارت بن جائے گا اور اس کے اوپر زکوٰۃ وغیرہ کا معاملہ ہوگا؟ دیکھیں ایسا نہیں ہوتا، مال تجارت وہ ہوتا ہے جس کو آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدا ہو، اور جو چیز آپ کو خریدے بغیر حاصل ہو جاتی ہے وہ چاہے کروڑوں کی ہو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی، چاہے آپ اس میں تجارت کی نیت کر لیں۔ مثال کے طور پہ ایک نوجوان ہے، اس کو وراثت میں ایک مکان 2 کروڑ کا مل گیا، اب اس کا ارادہ ہے کہ کچھ عرصے بعد میں مکان بیچ دوں گا، تو اس کے اس بیچنے کی نیت سے مال تجارت نہیں بنے گا، کیونکہ اس نے خریدا کوئی ہے تو اس کو وراثت میں ملا یا تحفتاً کسی نے دے دیا ہے۔ اسی طرح یہ بکری گائے کے بچے کا معاملہ ہوگا۔ انہی بھائی نے کہا کہ بعض اوقات ایک ایسا ایپ وغیرہ ہوتے ہیں کہ ان میں کلک کرنا ہوتا ہے، پہلی مرتبہ کرتے ہیں تو آپ کو کچھ MBs وغیرہ کچھ انعام مل جاتا ہے، سیکنڈ ٹائم اور اس کے بعد جیسے جیسے آپ کرتے جاتے ہیں آپ کے کچھ چارجز بھی آپ کو دینے پڑتے ہیں اور وہاں سے کچھ انعام بھی ملتا جاتا ہے، جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے ہیں چارجز بھی زیادہ ہوتے ہیں، انعام بھی شاید بڑا ہو جاتا ہے، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں وداؤٹ چارجز تو پھر تو صحیح تھا کہ چلو بھئی آپ یہ کلک کریں آپ کو تحفہ دے دیں گے، یہ ہبہ کی صورت ہو گئی، لیکن جب آپ کلک کر رہے ہیں آپ کے پیسے بھی کٹ رہے ہیں اور چیز مل رہی ہے تو یہ باقاعدہ تجارت ہے، اور تجارت کے اندر جس چیز کو آپ خرید رہے ہیں اس کو مبی کہتے ہیں عربک میں، اور مبی کا معلوم ہونا ضروری ہے، مجہول ہو تو یہ سودا صحیح نہیں، مجہول مینس غیر معلوم۔ جیسے میں کہوں اس ڈبے کے اندر ایک چیز ہے آپ مجھ سے خرید لیں اور 50 روپے کی ملے گی، ہو سکتا ہے بہت اچھی بھی ہو سکتا ہے ناقص ہو، یہ سودا جائز نہیں ہے، کیونکہ اگرچہ میں ڈبے کی چیز بیچ رہا ہوں لیکن ابھی وہ معلوم نہیں، نظر نہیں آ رہی ہے، تو اس طرح کا سودا جائز نہیں۔ اب آپ نے کلک کیا، پیسے بھی کٹیں گے لیکن کیا ملے گا یہ آپ کو پتہ نہیں ہے، تو پھر یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ پہلے اس میں ظاہر ہونا چاہیے کہ آپ اگر کلک کریں گے دوسری مرتبہ میں یہ آئے گا، اس کے اتنے چارجز، تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ صحیح نہیں ہوگا۔ ایک نوجوان یہ کہتا ہے کہ اس کی ساس بہت ہی جھوٹی ہیں، تو ایک دفعہ وہ غصے میں آ گیا اور اس نے کہا کہ اگر معاذ اللہ اللہ بھی بولے گا نا کہ یہ ساس سچ کہہ رہی ہے تو میں اللہ کا کہنا بھی نہیں مانوں گا، اتنی یہ جھوٹی ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اس قسم کے جملے جو ہیں وہ معاذ اللہ توہیناً ویسے نہیں کہے جاتے، توہین کا پہلو نکلتا ضرور ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ بغاوت پر اللہ کے مقابل آنے کا اس کا ارادہ نہیں ہوتا، لیکن بہرحال توہین تو ہے، تحقیر تو ہے، اس نے اللہ کے معاذ اللہ فرمان کو یا اللہ کے اشارے کو معمولی سمجھ کے بیان کیا، اور ہمارے کلمات میں اگر ایسا کوئی بات نکلتا ہے جس میں اللہ کے لیے اس کے رسول کے لیے توہین کا پہلو نکلتا ہو، اس کو پھر بالکل تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا چاہیے، تو اس لیے وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھے، اور اس کے بعد اپنی زبان کو خاص طور پر، کیونکہ غصے میں ہی انسان کی زبان سے پھر ایسے کلمات نکلتے ہیں کہ یا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، بعض اوقات رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، جیسے غصے میں طلاقیں دے دی جاتی ہیں، بعض اوقات قتل و غارت ہو جاتی ہے، جیسے ایسے کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں، 2 دوست تھے، ایک دم غصہ آیا، ایک نے دوسرے کو مار دیا، اور پھر ساری زندگی کا پچھتاوا ہوتا ہے، خیال کرنا چاہیے۔ اور ان ساس صاحبہ کا بھی بہت بڑا قصور ہے کہ ایسا کوئی بھی گناہ گار کہ جو اتنا زج کر دے لوگوں کو کہ جھوٹ بول رہا ہے، لڑوا رہا ہے، اور بات کہہ کے مکر جاتا ہے، دوسرے کو بلکہ جھوٹا کروا دیتا ہے، اسی ساس صاحبہ نے مجبور کر دیا اس کی زبان سے یہ کلمہ کفر نکلنے پر، تو جب کوئی اس طرح کا سبب بنتا ہے اس کے اوپر بھی وبال آخرت ضرور ہوتا ہے، تو لہٰذا ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے اطراف کے لوگوں کے لیے کسی بھی جہت سے، کسی بھی صورت سے تکلیف اور اذیت کا سبب تو نہیں بن رہے کہ وہ ہمارے سامنے، اور سامنے اگر جرت نہ ہو، جیسے بعض شوہر اتنے ظالم ہوتے ہیں، وہ بیوی تو جرت نہیں کر سکتی، لیکن جب شوہر چلا جاتا ہے پھر وہ رو رو کے کچن کے اندر اس طرح کی کلمات کہہ رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ یہی میری قسمت میں لکھا تھا، تو نے یہ کیسا انصاف کیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ تو نے مجھ پر کیوں ظلم کر دیا۔ اب اس کا سبب کون بن رہا ہے؟ آپ بن رہے ہیں کہ ایک شخص کی زندگی کو اتنا آپ تنگ کر دیتے ہیں، اس کے لیے اتنا زیادہ مطلب معاملات کو پیچیدہ کر دیتے ہیں کہ وہ غصے میں آ کے ایسے جملے کہتا ہے۔ تو میں یہ نہیں کہ ان کی حوصلہ افزائی کر رہا ہوں، لیکن ایسے لوگوں کے لیے بھی گزارش ہے کہ ہم سب کو اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ نماز کے آخر میں کسی نے منہ سے کچھ نہیں کہا، بس سلام پھیر دیا دائیں بائیں،
اور پھر وظائف کے اندر مشغول ہو گیا، اس کی نماز ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ دیکھیں نہیں ہوگی، یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ نماز میں اور اس کے علاوہ بھی ہماری شریعت جب یہ کہتی ہے کہ کہو یا پڑھو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنی آواز سے کہو، اتنی آواز سے پڑھو کہ تمہارے کان تمہاری اپنی آواز کو سن لیں، بشرطے کہ بہرا پن نہ ہو یا اطراف میں بہت زیادہ شور نہ ہو، جیسے مشینیں چل رہی ہیں۔ لیکن اس میں بھی یہ ضروری ہے کہ اگر اچانک وہ مشینیں بند ہو جائیں تو آپ اپنی آواز کو سنیں، اتنی بلند ہمیں پھر بھی رکھنی ہوگی۔ اب یہ یاد رکھیں کہ نماز میں جو پڑھنا فرض اس میں اتنی آواز جو کان تک پہنچے آواز رکھنا فرض، جو واجب اس میں اتنی آواز واجب، جو سنت اس میں اتنی آواز سنت ہوگی۔ تو اگر ہم نے آواز کان تک نہیں پہنچائی اور اس چیز کا پڑھنا فرض تھا جیسے تکبیر تحریمہ، تو نماز ہی شروع نہیں ہوگی، یعنی ترک فرض ہو جائے گا، اور اگر بیچ میں ہے تو گویا کہ فرض گیا، نماز نہیں ہوئی۔ اور اگر وہ واجب تھا تو پھر یاد رکھیے کہ ترک واجب ہوگا، اس میں نماز تو ہو جائے گی لیکن لوٹانا واجب۔ اور تیسری صورت ہوتی ہے کہ سنت وغیرہ یا مستحب آپ نے اس میں کان تک آواز نہیں پہنچائی تو ترک سنت ترک مستحب ہوگا، نماز ہو جائے گی، فرض بھی ادا ہو گیا، واجب بھی ادا ہو گیا، لیکن ثواب میں کمی ہوگی۔ اب یہ جو سلام پھیرنا ہوتا ہے اصل میں تو آخر میں کوئی ایسا فعل کرنا قصداً جو ہمیں نماز سے باہر کر دے اور وہ نماز کے خلاف ہو، جیسے سلام کلام کرنا نماز کے خلاف ہے، تو ہمیں نماز سے باہر نکلنے کے لیے نبی کریم نے تلقین فرمائی کہ سلام کا لفظ کہیں۔ تو یہ کوئی بھی ایسا عمل کرنا فرض تھا اور اس کے لیے سلام کا کہنا لفظ سلام کا واجب تھا۔ تو اگر خالی اس نے گردن پھیری ہے تو اس سے فرض ادا نہیں ہوگا، گردن پھیرنے سے نہیں ہوتا، وہ کوئی ایسا عمل کرنا ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر کوئی کلمہ کہہ دیا جیسے لفظ سلام، یا اگر کوئی یوں بھی کہتا ہے نا نماز کے اینڈ میں نماز سے باہر نکلنے کے ارادے سے پانی پلا دو تو نماز ہو جاتی، گناہگار ہوتا لیکن نماز ہو جاتی اس کی۔ اور اسی طرح کوئی فعل ایسا کرنا نماز سے باہر نکلنے کے ارادے سے کہ جو منافی نماز ہے اس سے بھی ہو جاتی، لیکن یہ صرف گردن پھیرنے میں نہ یہ منافی نماز کوئی ہوا، نہ اس نے کلمات زبان سے نکالے، تو گویا کہ وہ اب بھی نماز میں ہے۔ اب جب وہ نماز میں وہ پڑھ رہا ہے بیٹھ کے تو کچھ جو وظائف پڑھ رہا ہے یہ گویا کہ حالت نماز میں پڑھ رہا ہے، تو اس کو یہ چاہیے یہ تھا کہ جیسے اس کو ذہن میں خیال آیا تو وہ فوراً السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام ورحمۃ اللہ کہہ دیتا۔ یہ جو بیچ میں وظائف کس کی وجہ سے وقفہ ہوا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، گنجائش نکلتی۔ لیکن اگر اس نے اس طرح گردن پھیر کر اور کوئی دنیاوی کلام کر لیا، کھا لیا، پی لیا، لیٹ گیا، چل پڑا، کوئی ایسا جو منافی ہے نماز فعل ہے، تو پھر وہ نماز گئی، اور چونکہ آخری فرض پورا نہیں ہوا تو اس نماز کو دوبارہ پڑھنا لازم ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ میں تمام سامان گھر بنانے کے لیے کیش پہ نہیں خرید سکتا ہوں، جیسے بجری ہے، سیمنٹ ہے، سریا ہے، تو میں ادھار پہ لینا چاہتا ہوں تاکہ اپنا مکان بنا لوں۔ لیکن جب ادھار پہ لیتا ہوں تو مثال کے طور پہ ایک ٹرک اگر 70,000 کا آتا ہے تو ادھار پر وہ مجھے دیتا ہے 90,000 کا، تو کیا میں اس طرح ادھار پر مال لے کر اپنا مکان بنوا سکتا ہوں؟ جی بالکل بنوا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا، یہ سود نہیں بنتا ہے۔ یاد رکھیں لوگ بعض اس کو کہتے ہیں سود، بھائی تم زیادہ پیسہ دے رہے ہو سود ہو گیا، نہیں سود نہیں۔ یہ اصل میں سود تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کوئی مالی معاملہ کریں اور اس میں کچھ زیادہ مال کو مشروط ٹھہرا لیں، مشروط، اور وہ مال کسی چیز کا بدلہ نہ ہو، تب وہ سود بنتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے میں آپ سے یہ کہوں کہ معاذ اللہ چلے زید بکر سے کہے میں تمہیں 1 لاکھ روپے دیتا ہوں لیکن جب تمہیں واپس کرو گے تو 1,25,000 دینا، اس نے کہا یس۔ اب یہ مالی معاملہ کرتے ہوئے مشروط ٹھہرا لیا، جب یہ دے رہا ہے تو 1 لاکھ تو 1 لاکھ کا بدلہ ہے قرضے کا، 25,000 کس چیز کے ہیں؟ یہ کسی چیز کا بدلہ نہیں، یہ ہے سود۔ جبکہ ہم نقد اور ادھار جب کرتے ہیں، میں یہ پین کہتا ہوں نقد لیں گے 100 روپے کا، ادھار لیں گے 200 روپے کا۔ آپ غور کریں جب نقد ہے تب بھی 100 روپے اس پین کے ہیں، اور اگر میں ادھار کر کے دے رہا ہوں تب بھی 200 روپے اس پین کے ہیں۔ جو 200 میں 100 روپیہ زائد ہے وہ ایسا تو نہیں کہ اضافی میں لے رہا ہوں، اسی کا لے رہا ہوں، لیکن بس نقد کی وجہ سے میں کمی کر رہا ہوں اور ادھار کی وجہ سے اس کو آسانی دے رہا ہوں، لہٰذا اس میں کوئی سود کا عنصر نہیں ہے۔ باقی ہاں یہ ہو سکتا ہے، یعنی آپ لے سکتے ہیں، باقی یہ ہو سکتا ہے اس میں کنڈیشنز وہ ایسے لگا دے، وہ بعض اوقات جو شرائط ہم لگاتے ہیں وہ غلط ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر کہ اگر تم نے وقت پر پیسہ نہیں دیا تو مالی پینلٹی، مالی جرمانہ لگائیں گے تمہارے اوپر، پھر یہ 90,000 کا نہیں رہے گا بلکہ یہ 1 لاکھ کا لوں گا میں، اور یا یہ بھی کر سکتا ہوں کہ تمہارے مکان پہ قبضہ کر لوں، تو یہ شرعاً جائز نہیں، اس طرح کی کنڈیشن نہ لگائیں، باقی ادھار لینے میں حرج نہیں۔ ایک بچے نے فرمایا کہ رسول اور نبی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ دیکھیں نبی تو وہ ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام لے کر آتا ہے اور وہ امت تک پہنچاتا ہے اور مطالبے پہ معجزہ وغیرہ بھی دکھاتا ہے،
اور یہ نبوت جو ہے یہ کوئی کسبی شے نہیں ہے کہ آپ اور میں محنت سے حاصل کر لیں، وہبی ہوتی ہے۔ وہبی کا مطلب جو تحفتاً دی جائے، یہ اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے، لیکن نبی کوئی نئی کتاب نئی شریعت لے کر نہیں آتا، جبکہ رسول جو ہوتا ہے وہ نبی ہی ہوتا ہے، لیکن اس میں ایک وصف زائد ہوتا ہے کہ وہ نئی شریعت کے ساتھ آتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو رسول ہوں گے وہ نئی شریعت ایک نئی کتاب کے ساتھ آتے ہیں، وہ سابقہ نبی کے شریعت پہ نہیں چل رہے ہوتے، جبکہ نبی جو ہوتا ہے جب بیچ میں آئے گا تو وہ سابقہ رسول کی شریعت ہی لے کے چل رہا ہوگا، وہ اپنی کوئی نئی شریعت انٹروڈیوس نہیں کراتا، یعنی اللہ کی طرف سے کوئی نئی شریعت پیش نہیں کرتا ہے۔ تو بس یہ دونوں بنیادی فرق ہوتا ہے نبی اور رسول میں، کہ دونوں اللہ کے بھیجے ہوئے بندے ہوتے ہیں، اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں، دونوں کی طرف وحی آتی ہے، دونوں کو معجزات عطا کیے جاتے ہیں، لیکن نبی پر نئی کتاب نئی شریعت نازل نہیں ہوتی، رسول کے اوپر ہوتی ہے۔ جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول ہیں، اب آپ کے بعد کوئی نہیں آئے گا، تو آپ کو جو دیکھیں کتاب دی گئی، پچھلی تمام شریعتیں اب ختم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت چلے گی، اس کو فالو کرنا لازم ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ پچھلی شریعت میں کوئی چیز تھی، نبی کریم نے اس کو منع نہیں فرمایا، بعین ہی اس شریعت میں بھی اس کو جاری رکھا، تو پھر یاد رکھیں کہ جب کوئی بعین ہی پچھلے کوئی رسول کی یا نبی کی شریعت رسول کی شریعت چل رہی ہوتی ہے، اس کو باقی رکھا جاتا ہے، تو اس شریعت کو سابقہ رسول کی طرف منسوب نہیں کرتے، بلکہ انہی رسول کی طرف کریں گے جو موجودہ ہیں، کہ آپ کا اس کو اختیار کرنا، اللہ کے حکم سے باقی رکھنا، یہ گویا کہ آپ اس کو خود متعارف کروا رہے ہیں، تو یہ شریعت کہلائے گی، سابقہ شریعت نہیں کہلاتی۔ یہ کہتے ہیں کہ کوئی خاتون ہے، ان کے پاس محرم کا خرچ بھی ہو، یعنی حج کے سلسلے میں، لیکن وہ حج پہ اکیلا جانا چاہیں، شوہر مقروض ہے، وہ چاہتی ہے ان کو نہ لے کے جاؤں، میں اکیلی چلی جاؤں، تو کیا جا سکتے ہیں؟ جی بالکل نہیں جا سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر محرم کے عورت کو سفر حج سے بھی منع فرمایا۔ یہ بخاری کی روایت ہے، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں تو جہاد پہ جا رہا ہوں اور میری زوجہ حج پر جانا چاہتی ہے، ان کو غالباً فرض حج ہوگا، تو میں کیا کروں؟ آپ نے منع فرمایا، سرکار نے فرمایا تم جہاد کو چھوڑ دو، اپنی زوجہ کے ساتھ حج پر چلے جاؤ، لیکن بغیر محرم کے نہیں بھیجا، اس لیے بغیر محرم کے وہ نہیں جا سکتی، محرم کے ساتھ ہی نکلنا ہوگا۔ یہ جو آج کل بہنیں ہماری جا رہی ہیں، یہ شدید گناہگار ہوتی ہیں، محرم کے بغیر عورت شرعی مسافت کا سفر طے نہیں کر سکتی۔ اب چونکہ ہمارے پروگرام کے وقت تقریباً ختم ہو گیا، اپنے میزبان کو اجازت مرحمت فرمائیں، آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، کوئی غم آپ کے قریب نہ آئے، جو ہماری بہنیں بے سکون ہیں اللہ ان کو سکون دے، طبیعت میں قرار دے، جو ہمارے بھائی کسی بھی وجہ سے پریشان ہیں اے اللہ ان کے تمام پریشانی کے اسباب دور فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔